دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن کوشش کریں کہ ان کے سوالات آج کے موضوع کے مناسبت سے ہوں، جیسا کہ آج کا سوال جو حضور علیہ السلام کا مقدمہ جو انہوں نے خلیفۃ المسیح رابع کو پیش کیا کتابچہ کی صورت میں، اس حوالے سے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ بحسن الجزا۔ یہ کسی سوال کنندہ کا سوال اس طرح ہے کہ جنبا صاحب کو مامور من اللہ ہونے کا پتہ کب اور کیسے چلا؟ ابھی میں نے تمہید جو اپنے انٹرویو کے تمہید میں جو باتیں کی ہیں، اس میں میں نے ساری یہ باتیں یہی تو بتائی ہیں کہ مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خوابیں میں نے نوجوانی میں دیکھی تھی، جن کی تعبیر کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، اس کی تعبیر سے آگاہ فرمایا۔ اور پھر میں نے ابھی کہا ہے دارالحمد میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے عبدالغفار، اب تجھے اپنی تعلیم کے حصول کے لیے کسی کے پاس مدد مانگنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بارہا اپنی خطبات اور اپنے مضمون میں ان باتوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے عبدالغفار، میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں۔ یہ دارالحمد کی بات ہے، یہ 22 دسمبر 1983 میں سجدہ جو ہوا اس کے اٹھنے کے بعد کی باتیں ہیں کہ اے عبدالغفار، میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں اور میں تجھے علم دوں گا۔ کیا الفاظ ہیں کہ خاص علم دوں گا اور تو دنیا کو لاجواب کر دے گا۔ تو یہ رجسٹریشن تو وہیں پہ، معمولیت بیست تو وہیں پہ ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا کہ آپ جو اپنا تیرا پروگرام تھا علم حاصل کرنے کا، اس کو چھوڑ دے۔ اے عبدالغفار، اب تو نے وہی کچھ کرنا ہے جو میں نے تجھے کہنا ہے۔ تو پھر اسی دارالحمد میں مبارک سجدے کے والے دن، جمعہ کے اگلے دن، مجھے پرچیز گارڈ کا اس سائز پر الہام ہو گیا۔ میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس ڈیوائن تھے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انکشافات شروع کر دیے، اور پھر میں نے پھر کچھ فلسفہ پڑھا۔ یہ سارا معاملہ تو فلسفے کا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو پہلے میں نے وہ فلسفہ پڑھ کے دیکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں انشاءاللہ یہ جو میں ورچوئس گاڈ کی میں کر رہا ہوں، نظر ثانی کر رہا ہوں، دن رات اس پہ کام کر رہا ہوں، بڑی جلدی انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ویری سون میری جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے لوگ جو ہیں، جو ساتھی ہیں میرے سارے، اس میں میرا ساتھ وہ تعاون کریں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس تھیوری کو شائع کر دیں۔ اور یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ بحثیں ہوں گی، یہ علمی بحثیں ہوں گی، یہ یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں یا علمی اداروں میں یہ باتیں ہوں گی، اور علمی اداروں میں یہ فلسفے کی بھی ایک بڑی کہانی ہے لمبی۔ تو اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمی جنبا صاحب، میں اکرم محمود عرض کر رہا ہوں، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جنبا صاحب، میرے کچھ سادہ سے بالکل سمپل قسم کے سوالات ہیں، اور ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ سادہ اور مختصر جوابوں کی صورت میں آپ کے اس خط کی تفہیم ہو سکے، آپ کے جو خط کے مندرجات ہیں وہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو جس قدر آپ مناسب سمجھیں، جتنا وقت ہو آپ کے پاس، آپ اگر فرماتے جائیں تو میں عرض کرتا ہوں جزاکم اللہ احسن الجزا۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بالکل سادہ لفظوں میں بتائیں کہ کسی دعوے اور درخواست میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مثلا مختلف جملے ہوتے ہیں نا جی، مثلا سوالیہ یا استفہامیہ جملہ ہوتا ہے، دعائیہ جملہ ہوتا ہے، رزمیہ جملے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی اگر شخص مثلا کہے کہ آپ کا کیا نام ہے، تو یہ ایک استفہامیہ یا سوالیہ جملہ ہے، تو اسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دعائیہ جملہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عام آدمی کو سمجھ آ جائے کہ دعوے اور درخواست میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مذہبی دنیا میں مجھے علم دیا خاص، اور اس کے نتیجے میں جماعتی احمدیہ قادیان کے نام نہاد خلیفے، ان کے عالم سارے ناک آؤٹ ہو گئے ہیں میرے آگے۔ ناک آؤٹ سے مراد ہے مجھے خراج مخاطب کر کے باہر بٹھا دیا، اپنا جھوٹا کام چلایا ہوا ہے، تو ناک آؤٹ ہو گئے نا، بات نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں کہنا ہوں نا پنجابی، مچھیاں تھلے وڑ گئے۔ میں نے یقین ہے میرا انشاءاللہ دنیا علم میں جب میری
ڈیوائن تھیری جائے گی، اس کے بعد دنیا کے جو معروف فلسفی اس وقت زندہ موجود ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں یا جو فوت ہو چکے ہیں، سب کے فلسفوں کا میرا مطلب کہ پتہ لگ جائے گا دنیا کو. میں نے ذکر بھی کیا ہے کسی حد تک تھوڑا تھوڑا. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ ڈیوائن تھیری جو ورچوئس گاڈ ہے بالکل غالب آئے گی باطل فلسفے پر. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیوائن تھیری ہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مخاطب کر کے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ جو ہے اسی ڈیوائن تھیری کے ساتھ انشاءاللہ دنیا میں رونما ہوگا، ظاہر ہوگا. تو باقی یہ ایٹم بم شاید کوئی لڑائیاں نہیں آ پاؤں گی انشاءاللہ. یہ علمی ایٹم بم چلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اتنی طاقتور ایٹم بم ہے ورچوئس گاڈ. اس کے 3 نام خدا تعالیٰ نے مجھے بتائے ہوئے ہیں. ایک تو ہے ڈیوائن تھیری، ظاہر ہے کہ ورچوئس گاڈ کی بات ہوئی ہے. دوسرا نام اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے. تیسرا نام اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس نام کا نام ہے مدر آف تھیریز. تو ایک نام میرے پاس پہنچا ہے، وہ بالواسطہ پہنچا ہے، مجھے نہیں بتایا. مجھے کسی ذریعے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ خاتم النظریات بھی ہے، تفصیل آف تھیریز بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا علم و حکمت میں یہ فیصلے ہوں گے. اسلام کا جو غلبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آسمانی غلبہ ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ مقدر ہے. تو مجھے امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا جس کا بھی سوال تھا. جی محترم عبدالغفار صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ غالباً مرزا بشیر کی ہی لکھوائی ہوئی کتاب ہے. اس کے مطابق وہ تو جھوٹے ٹھہرتے ہیں، وہ بسر موعود نہیں بنتے، کیونکہ جو اس میں نشانی بتائی گئی ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ بسر موعود کا ہوگا اور اس سے تم نے بسر موعود کو پہچاننا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پیش گوئی کا مصداق ہیں یا بن سکتے ہیں، یا اس کو آپ درست نہیں مانتے کہ یہ حوالہ درست نہیں ہے؟ جناب اکرم محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی دے، اپنی حفظ و مان میں رکھے. شکریہ آپ کی دعاؤں کا. تو آپ کا یہ جو سوال ہے اس میں آپ نے اٹھایا ہے، تو اس کا سوال میں ویسے پہلے دے چکا ہوں، ہماری یہ ہو چکی ہیں باتیں. اور اس وقت میں آپ کے لیے یا عام سامعین کے لیے یہ حیرانی کی بات ہوگی کہ ایک بندہ دنیا میں اللہ نے معمول فرمایا ہے، مبعوث کیا ہے، اور 15ویں صدی ہجری کے ساتھ پر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مؤعوذ ذکی غلام مسیح عظمیٰ ہوں. تو آپ لوگوں کا سوال اصل میں یہ ہے کہ اس کو مرزا طاہر سے درخواست کرنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھا نا، یہ سوال بنتا ہے کہ وہ تو دعوے دار ہے، اللہ نے اس کو معمور کیا ہے. تو میں آپ کو ابھی شروع میں جو تمہیدی باتیں اکرم محمود صاحب کہی ہیں میں نے وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جب وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا تو امام تو ہوگا زمین پر. تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوگا، اس کا میں نے جواب بھی دیا ہوا، پہلے بھی ہماری باتیں ہو چکی ہیں کہ جناب جب امام دنیا میں موجود ہے تو عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جب آنس نے یہ بات فرما دی ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو دنیا میں ایک جو جماعت میری نمائندہ جماعت ہوگی اس کا امام ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جب امام ہوگا جو آنس نے اس کو امام فرما دیا ہے تو آنے والے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم پر بھی تو فرض ہے نا کہ اس کو امام سمجھتے ہوئے اس کے آگے اپنا مقدمہ رکھتا. تو یہ وجہ ہے کہ میں نے ان کے آگے بڑے ادب کے ساتھ 3 خط لکھے اور اپنا مقدمہ جو ہے، اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھا. یہ میری مطلب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ باتیں ہیں. باقی آپ کی یہ بات درست ہے کہ 1 صدی قبل میرے سے پہلے جب مرزا غلام احمد آئے، ان کو اللہ نے معمور فرمایا تو انہوں نے کسی کے آگے کوئی درخواست نہیں کی تھی، ان کو ڈائریکٹ امام تھے. لیکن وہ جو نشان رحمت، وہ جو ذکی غلام مرزا غلام احمد محمدی مریم کو بخشا گیا تھا، اس کے جب نزول کا وقت آنا تھا اس وقت ایک نمائندہ جماعت ہونی تھی، محمد صلی کی نمائندہ جماعت اور مرزا غلام صاحب کی قائم کی ہوئی جماعت، اس کا ہی کوئی امام یا کوئی قائد ہونا تھا، امیر ہونا تھا. ظاہر ہے کہ اس کی حالت میں جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا تھا تو اس نے تو ظاہر ہے کہ اللہ سے خبر پا کر پھر اپنا مقدمہ اس امام کے آگے رکھنا تھا. کیونکہ قیامت کے دن انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ مجھے صراط مستقیم پر رکھے گا اور میں جب جاؤں گا کہ سب میں بھی کھڑا ہوں گا، مرزا طاہر بھی ہوگا، مرزا غلام احمد کی بھی کھڑے ہوں گے، محمد صلی بھی ہوں گے. یہ سارا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلے ہوں گے. میں الحمدللہ جن راہوں پر چل رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ
वही राहें हैं जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हुई हैं कुरान करीम में, जो आंस ने अपनी पेशगोई फरमाई उसके मुताबिक मैं अपना मुकदमा रखा हूँ कि आगे बाकी जो कुछ हो चुका है या जो उन्होंने मेरे साथ किया इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे क़यामत का दिन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ज़िंदगी में ये बातें ठीक भी हो जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस जमात को ज़ाया नहीं करेगा। तो मुझे उम्मीद है अपना अकरम मामूद साहब आपको पता लग गया होगा कि दावा क्या होता है और दरख्वास्त क्या, और मैंने अगर दरख्वास्त मिर्ज़ा ताहिर के आगे की तो क्यों की, तो ये वजह है मेरी। उम्मीद है आपका सवाल का पहले मैं बहुत दफ़ा जवाब दे चुका हूँ, आपके सवाल का मुख्तसर मैंने अब जवाब दिया है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं एक और सवाल में आया, मैं पढ़ता हूँ। जी जज़ाकल्लाह जम्मा साहब, माज़रत के साथ अर्ज है कि आप शायद तवज्जो नहीं फरमा सके। मेरा ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये है कि दावे और दरख्वास्त में फ़र्क क्या होता है, ये फरमा दें। क्योंकि आपने जो ख़त लिखा जिसे आप दावा कहते हैं, उसे पढ़ने से ये मालूम होता है कि वो दावा नहीं है बल्कि एक दरख्वास्त है। मेरा ये सवाल था कि दावे और दरख्वास्त में क्या फ़र्क होता है। क्या आप अपने ख़त में कोई एक ऐसा जुमला दिखा सकते हैं जिसमें आपने फरमाया हो कि मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब मैं ये दावा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, या आपने कहा हो कि ये मेरा दावा है? क्या ऐसा कोई जुमला है? ये तो जम्मा साहब दरख्वास्त है, आप बार बार उनसे रहनुमाई चाह रहे हैं, आप दावा नहीं पेश फरमा रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश थी, आप मेरा सवाल समझ नहीं सके, सॉरी। जनाब जमशेद साहब आपका सवाल मैंने सुन लिया है। तो इस आपके सवाल के जवाब में तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि देखें कुरान करीम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का मुबश्शिर इल्हामी कलाम, वो जो निशान रहमत या ज़की ग़ुलाम या मुस्लिम मौत के मुतालिक जो उन पर नाज़िल हुआ था, इनके अलावा हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की अपनी तालीफात, उनके फरमुदात जो तहरीरी हैं, और इसके साथ प्लस सही बुखारी सही मुस्लिम भी शामिल कर लें हदीसें, इन सब से उस ज़की ग़ुलाम के मुतालिक ये साबित नहीं होता कि वो अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को बतौर जिस्मानी लड़का दिया था। नहीं साबित होता। मैं यही तो मसला है। मैं कहता हूँ मेरे साथ ये जमात वाले बात करें, वहाँ पर अगर ये साबित हो जाए कि वो पैदा हुआ था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के घर में, वो और बशीरुद्दीन महमूद था, मैं उसी वक्त हाथ खड़े कर दूंगा, मैं इनसे माजरत करूंगा और अपने इस्ताद के मुताबिक इनको जुर्माना भी दूंगा। यार इससे बड़ी और शरीफ दावा किसी का इंसान का क्या हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि आए बात करें, लेकिन ये लोग अखराज मुकाता करके बाहर बैठा के मुझे और मेरे अहलो यार मेरे साथियों को, तो ये कुछ मतलब कुछ देखने में मकबूलियत नहीं है ना, ये कोई मजहबी और रूहानी जमातों की ये काम नहीं होते। दूसरी बात आपने पूछी है, दूसरी बात आपने ये जमशेद साहब पूछी है कि आपका क्या पास क्या सबूत है कि आप वो मौद ज़की ग़ुलाम या निशान अहमद या मुझसे मौद हैं, यही आप सबूत चाहते हैं उसके मुतालिक। तो मैं इसी से मैं अर्ज किया है कि मिर्ज़ा ताहिर को मैंने जब 1993 में अप्रैल में जो अपने ख़त लिखा था, मुकदमा भेजा था, उसके साथ 2 किताब से भेजे थे। एक किताबचा था ग़ुलामी मसीह ज़मान के मुतालिक इल्हामी पेशवी का तज़किया और उसकी हकीकत। इसमें तो सिर्फ ये साबित मैंने किया था कि वो मौद ज़की ग़ुलाम अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को बतौर जिस्मानी लड़का नहीं दिया, और उसने 6-7 नंबर 1907 के बाद पैदा होना है। इसके साथ ये झूठे दावे बशीरुद्दीन महमूद ने किए, सारे काम ही खत्म। दूसरा बचविस गार्ड, ये डिवाइन थ्योरी मैंने भेजी थी, इंग्लिश में मैंने लिखी थी, तो आजकल उसी पर मैं काम कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ उसको। तो ये जो डिवाइन थ्योरी ये असल में उस मौद ज़की ग़ुलाम का, इसमें अल्लाह ताला ने जो निशानियां बताई हैं, अल्लाह ने उसकी लिखी हुई हैं, वो सारी निशानियां इल्म मार्फत के मुतालिक हैं। और जहाँ तक इल्म मार्फत का ताल्लुक, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात का इल्म कोई अक्लमंद इंसान अपनी अक्ल से हासिल नहीं कर सकता। जैसे कि अल्लाह ताला सूरत बकरा में फरमाता है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, यानी अल्लाह ताला की ज़ात का इल्म अल्लाह ताला जिसको चाहे खुद देता है और जितना चाहे देता है और जिसको चाहे देता है। बंदियों का काम ही नहीं कि अक्ल के साथ अल्लाह ताला की हकीकत या अल्लाह ताला की ज़ात का इल्म या मार्फत हासिल कर ले। तो अल्लाह ताला ने जिस ज़की ग़ुलाम की, जिस मुस्लिम मौत की, जिस निशान रहमत की खबर चिल्ला और शारपुर में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मोहम्मदी मरियम अलैहिस्सलाम को दी थी, उसमें अल्लाह ताला ने उसकी कोई निशानियां बयान फरमाई हुई हैं। तो
अहमदियों को चाहिए या आम मुसलमानों को जो मेरे दावे पर गौर कर रहे हैं या करना चाहें, तो वो उस इल्हामी अल्फाज जो नाजिल हुए तो उसमें निशानियां देखें और फिर मेरा वर्चुअस गॉड का वो डिवाइन थ्योरी पढ़ें। इंशाल्लाह उनको फौरन वो तो थीसिस ही, वो डिवाइन थ्योरी एस्टेब्लिश ही उन निशानियों पर होती है। मैं वो मरकजी अलामतें और निशानियां आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है उसका जिक्र करते हुए कि वो सख्त ज़हीन व फहीम होगा और दिल का हलीम, और अलूम ज़ाहिरी व बातनी से पुर किया जाएगा, और वो 3 को 4 करने वाला होगा। ब्रैकेट में मुल्म लिखता है, इसकी मानी समझ में नहीं आया। दुशिम्बा है मुबारक दुशिम्बा फरजंद दिलबंद गिरामी अर्जमंद, गिरामी अर्जमंद मसरुल अव्वल बल आखिर मसरुल हक़ वल अलाए कान अल्लाह नज़ला मिन समाए। मैं जमशेद साहब से कहूँगा, ये जो मेरा थीसिस है वर्चुअस गॉड, इसकी सारी अव्वल आखिर हक और आला, ये सारी मरकजी निशानियां उसमें हैं। इस पर ये बुनियाद पड़ी होती है डिवाइन थ्योरी, और ये सुप्रीम अल्टीमेट यूनिवर्सल थ्योरी है, और यही मदर ऑफ थ्योरीज है, और यही द सील ऑफ थ्योरीज है। तो अगर ये साबित होती है दुनिया में, इंशाल्लाह आइंदा वक्त में बड़ी जल्दी ये दुनिया देखेगी, अगर ये साबित हो जाती है कि बिल्कुल सच्चा नजरिया है, बाकी ये मदर ऑफ थ्योरीज है, बाकी ये सुप्रीम अल्टीमेट यूनिवर्सल थ्योरी है, बाकी ये सच्ची थ्योरी है, बाकी ये द सील ऑफ थ्योरीज है, तो इस्लाम का जो गलबा और फतह है इसी इल्म और मार्फत की दुनिया में अब हासिल होगा। तो कुछ दो तलवार की ऊपर लड़ाई नहीं रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जमशेद साहब को मेरी जो उन्होंने सवाल किया है कि मेरा सबूत क्या है सदाकत का, वो डिवाइन थ्योरी है। वो मैंने मिर्जा ताहिर की तरफ भेजा था, और यही इल्हामी पेशगी मुस्लिम मौद की दरअसल हकीकत है। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। तो फिर मैं और सवाल देखता हूँ। मोहतरमी अब्दुल गफार जंबा साहेब, जैसा कि आप भी और तमाम तालिब इल्म जो हैं दिलचस्पी रखने वाले, वो ये जानते हैं कि जब खुदा ताला की तरफ से खबर पाकर कोई मामूर दावा करता है तो उस दावे के अंदर कोई तज़ब्ज़ुब या कोई तशकीक या कोई शक का पहलू नहीं होता। वो यकीन के एक बुलंद मकाम पर फायज होता है कि ये खुदा ताला ने मनसब मेरे सपुर्द किया है, मैं उसकी तरफ से हूँ, इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जंबा साहब, जो आपने खत लिखा मिर्जा ताहिर अहमद साहब को, उसमें साफ मुतरश्शी होता है कि आप तो तज़ब्ज़ुब और तशकीक की एक सतह पर है और आपको यकीन नहीं, आप उनसे क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। ये आप खुतबा जुमा 24 जून 2016 इसके वीडियो टाइम 37 मिनट 10 सेकंड पर फरमाते हैं कि क्या ये मेरे नफ्स की बातें तो नहीं है, यानी आपको यकीन ही नहीं कि ये खुदा की तरफ से है या आपके नफ्स की बातें हैं। दूसरा मैं अर्ज कर दूं, आप अलगुलाम.com की जो न्यूज नंबर 1 है उसके सफर नंबर 8 पर फरमाते हैं कि आप मनसब खिलाफत पर बैठे हैं, आप मेरे अमीर हैं, इमाम हैं, आप मेरी इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं कि जो किताबचे मैंने लिखे हैं ये दुरुस्त हैं या गलत, क्या मैं रोशनी में हूँ या अंधेरे में हूँ। तो आप तो उनसे रहनुमाई ले रहे हैं, आप तो उनसे पूछ रहे हैं, आप दावा तो नहीं पेश कर रहे, आप तो अपनी क्लैरिटी चाह रहे हैं उनसे। क्या फरमाते हैं आप? जज़ाकल्लाह। जनाब अकरम महमूद साहब, मैंने आपका सवाल तो समझ लिया था, मैंने जवाब भी दिया है। अब पता नहीं आपको मेरे जवाब में आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं नजर आया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बात मैं जानता हूँ कि दावा होता है और क्लेम करता है, नुक्ता नजर होता है, इंसान का ऐलान करता है, दरखास्त एक और चीज होती है। मैंने अगर अपना दावे को दरखास्त के रंग में मिर्जा ताहिर के आगे रखा तो उसकी वजह मैंने बता दी कि आन रसूल ने फरमाया है तुम्हारा क्या हाल होगा जब इब्न मरियम तुम में नाज़िल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। और एक और हदीस भी है, आसम फरमाते हैं, जाबर, पता नहीं जाबर नाम है किसी मरवी साहबी का, वो कहते हैं कि जब नज़ूल होगा इब्न मरियम का तो मुसलमानों का अमीर जो जमात होगी उसका अमीर कहेगा उसको नमाज पढ़ाएं, लेकिन वो नहीं पढ़ाएगा, वो कहेगा नहीं
آپ کا آپ پر فضل ہے تو یعنی اس کے امیر کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو یہ بات ہے, یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ درخواستیں کی. اب وہ جا چکے ہیں اس دنیا سے, میں اس دنیا میں ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو میں کر رہا ہوں, میں آسم کی فرمودات کے مطابق, قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق, مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام اور آپ کی تعلیفات کے مطابق جو آنے والے کا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں. اگر مجھ سے زیادتیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں تو اس کی یہ ذمہ دار ہے. باقی آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ایک بندہ جب آنسم نے بتا دیا کہ جب وہ نازل ہوگا تو امام موجود ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں, ان کی زندگی میں کبھی اپنے دعوے کو اوپن نہیں کیا, اور نہ میں امام بننے کی کوشش کی, نہ میں نے اپنے نقطہ نظر کو جا کے سچا تھا اور سچا میرا دعویٰ ہے. میں نے اس کو ان کی زندگی میں, مرزا طاہر کی زندگی میں پھیلانے کی کوئی کوشش نہیں کی, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے یہ سارا مقدمہ ان کے کندھوں پر رکھ دیا, یہ معاملہ ہے. اور باقی آپ یہ جو فرما رہے ہیں نا, آپ نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ آپ کا دعوے کا کوئی ذکر نہیں ہے ان خطوط میں, تو میں اکرم محمود صاحب آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو میرا پھر دوبارہ ایک انٹرویو ہوگا, تو آپ دوبارہ یہ تینوں خط پڑھنا. میں بھی پڑھوں گا, بلکہ میں نے تو کل ہی پڑھ لیے تھے اس لیے کہ میرا انٹرویو ہے ان حوالوں سے. تو میں آپ کی اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا کہ وہاں پہ میں نے کیا کیا لکھا. آپ نے کیا ہے نا کہ آپ نے اب دعویٰ نہیں کیا, آپ صرف درخواست کی ہے. میں بتاؤں گا کہ میں کیسے اپنا دعویٰ کرتا ہوں. ہاں, اس طرح نہیں میں نے کہا کہ جس طرح مرزا غلام صاحب نے اپنے دعویٰ امت محمدیہ کے آگے پیش کیا یا آنس نے پیش کیا, اس طرح نہیں میں نے کیا, نہ میں کر سکتا تھا, کیونکہ کہ وہ موز ذکی غلام جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بخشی تھی, جب اس کا نزول ہونا تھا یوں مقدر تھا کہ اس وقت امت محمدیہ کی نمائندہ جماعت کا ایک امام ہونا تھا, ایک قائد ہونا تھا, ایک امیر ہونا تھا. اس کے وقت میں اس شخص نے نازل ہونا تھا, اور لازمی ہے اس صادق نے جب نازل ہونا تھا تو صادق تو وہی کام کیا کرتے ہیں جو صادقوں کے رویے ہوتے ہیں. تو اسے کوئی کوشش نہیں کی بائی پاس کرنے کی مرزا طاہر احمد کو. اس کے آگے اس کے کندھوں پر اس نے اپنے خط لکھ کے اپنا مقدمہ رکھ دیا, بھی ہاں ذرا فیصلہ کریں. وہ جو فیصلے کر کے گیا ہے وہ ذمہ داری, میں حلفاً کہتا ہوں کہ آج وہ بختہ پھر رہا ہے وہاں پر. اس کی کوشش ہے کہ کس طرح میرا پیغام اس دنیا میں چلا جائے, اور جو وہ کر کے گیا ہے, ساری غلطیاں کر کے گیا ہے اور ظلم کر کے گیا مجھ پر, تو اس کی ظلم کا کوئی افاقہ ہو جائے. تو بہرحال آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اگر کوئی آپ شک رکھتے ہیں کہ میں نے صرف درخواستیں کی ہیں, اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا, تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو میں وہ تحریریں اپنے نکال لوں گا, وہ اپنے بیان وہاں پہ لکھی ہوئی ہو کتاب ہے, آپ بھی پڑھنا. تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ آپ سے پوچھوں گا پھر اکرم محمود صاحب یہ کیا ہے, کیا یہ دعویٰ نہیں بندہ پیش کر رہا؟ ہاں, درخواست کے رنگ میں کر رہا ہے, خاکساری کے رنگ میں وہ بات کہہ رہا ہے, جس کے متعلق میرے یقین تھا اس وقت کہ آسم کی فرمودہ کے مطابق, حدیث کے مطابق یہی وہ امام ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو مل گیا ہوگا جواب اس کا. جناب اکرم محمود صاحب, یہ سوال پہلے بھی آپ نے کیا تھا, میں نے خطبہ جمعہ قسم میں بھی جواب آپ کا کافی تفصیل سے دیا ہوا ہے. تو وہ جو میں نے جواب دیا تھا پھر آپ خاموش ہو گئے. آج پھر میں وہی جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو خطوط ہیں آپ پڑھیں, جو باتیں جس طرح میں نے ان کو امیر کہا, جس طرح میں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کی باتوں کا ماننے کا پابند ہوں, میں آج بھی اس پر پابند ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے خلیفہ صاحب کو تیار کریں, مولویوں اور مردیوں کو تیار کریں, میں اور وہ بیٹھ جائیں گے. ہمارے سامنے قرآن مجید ہوگا, احادیث صحیحہ ہوں گی, اور مرزا غلام احمد صاحب کا مبشر الہامی کلام ہوگا, اور مرزا غلام صاحب کے روحانی خزائن جو تحریریں وہ ہوں گی, اس سے باہر نہیں ہم نے جانا. میرا مقدمہ ان کے آگے ہوگا. آپ کے اس وقت خلیفہ جو ہے, اس کے مربی جو مولوی ہیں, میرا صرف سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں مجھے کہ وہ ذکی غلام, وہ نشان رحمت اللہ تعالیٰ نے بطور اسماعیلی لڑکا مرزا غلام صاحب کو دیا تھا, اور وہ بشیر الدین محمود احمد تھا, یعنی 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا تھا. اکرم محمود صاحب, میں اپنی ان باتوں پر آج بھی قائم ہوں, لیکن مرزا طاہر احمد صاحب نے ساری کمزوری دکھائی, اور وہ بہرحال اسے توجہ کیا ہے, اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ جی ہم تو سارا مسئلہ ہی گیا, یہ تو ہم تو ثابت نہیں کر سکتے, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. تو اس لیے جو کچھ میرے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اور انہوں نے شروع کیے, اس کا نتیجہ ہے. پھر میں آپ سے کہوں گا کہ میں آج بھی تیار ہوں, جو میں نے وہاں پر کیے ہیں مرزا طاہر کو مخاطب کر کے, وہ مرزا مسرور سمجھ لے, لیکن ان چاروں ذرائع سے باہر نہیں جانا. مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ جناب وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بطور اسماعیلی لڑکا, بطور مرزا بشیر الدین محمود احمد دیا تھا. اس کے بعد میری چھٹی, کیا تیار ہیں اس کے لیے؟
باقی آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے درخواستیں کی ہیں، اس طرح روب اور دبدبہ سے نہیں کیا. ہر انسان کی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ نے سب کچھ مجھ پر کھول دیا، اور سارا کچھ کھول کے میں نے مرزا طاہر کے آخر رکھ دیا، اور وہ سمجھ بھی گیا، وہ بہت سیاح آدمی تھا. لیکن مسئلہ ہے کہ انہوں نے نام نیاد خلافتہ یہ بنائی ہیں، ایک مذہبی کردار ہے، کون دے یہ مسئلہ تھا اس واسطے. مطلب میں تو کھڑ گیا ہوں، میں تو سزا بھگتا پھرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلم کو جو انعام بخشا، اس کے نتیجے میں پھر اس کی قوم نے اس کو سزائیں دی، وہ سزائیں میں بھگت رہا ہوں بما اہل و عیال، اپنی جانساروں کے ساتھ. تو مرزا طاہران پر یہ جو آتی تھی وہ بھاگ گیا. تو وہ ظاہر ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کیے، ساری یہ گدی بنائی ہے. تسی کہندے ہو خلافت ہے، میں چیلنج نہ تانوں، میرے نال گل کرو، ثابت کرو کہ امت محمدیہ میں کسی مسیح، کسی مجدد، کسی مہدی کی خلافت بھی ہو سکتی ہے. خلافت اعلی منہاج نبوت کا سلسلہ صرف آسم کا ہوگا، قیامت تک ہوگا، اس کے خلفاء ہوں گے. اور لیکن وہ خلفاء ہوں گے جیسے کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 6 پر میں نے فرمایا کہ میں بناؤں گا، اللہ بنائے گا، مسجدوں میں ڈرامے نہیں ہوں گے. تو اکرم محمود صاحب میری پھر درخواست ہے وہ تینوں خط پڑھیں. میں جو باتیں کی ہوئی ہیں میں پابند ہوں. آج مرزا طاہر کی جگہ مرزا مسعود کر لیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، لندن میں ہیں، مجھے بلا لیں، میرے پاس آ جائیں. کوئی ہماری وراثت کو جھگڑا نہیں ہے، یہ علمی بات ہے، ایک دعوے کی بات ہے، ایک اللہ کا فضل ہے جو مرزا غلام صاحب کو دیا گیا. اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اس کا مصداق کون ہے. میں آج بھی تیار ہوں اور اپنی باتوں پر پابند ہوں گا جو میں نے مرزا طاہر کو لکھی تھی. لیکن میرا مطالبہ یہ شرط یہ ہے کہ چاروں ذرائع سے باہر نہیں جانا، قرآن کریم سے باہر نہیں جانا، احادیث صحیحہ سے باہر نہیں جانا، مرزا غلام احمد کا ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ جو ان پر مبشر الہامات نازل ہوتے ہیں اس سے باہر نہیں جانا. اور مرزا غلام احمد کی تالیفات جو ہیں یا ملفوظات ہیں، جو بھی تحریریں ہیں ان سے باہر نہیں جانا. اس میں آپ مجھے بتا دیں، آپ کو خلیفہ صاحب سے کہیں، میں آج ماننے کے لیے تیار ہوں. تو یہ میرا بات ہے. آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ تیار کریں خلیفہ صاحب کو، اپنے مولویوں کو. میں آج تیار ہوں، میں تو ہر وقت تیار ہوں. تو امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تو باقی میں نے تو ایک اپنے رنگ میں دعویٰ پیش کیا ان کو، لیکن ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے دنیا میں رہنے کا. اللہ تعالیٰ جن کو دیتا ہے، بخشتا ہے، جن کے جھولیاں بھر دیتا ہے، وہ عاجز لوگ ہو جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں، وہ تکبر نہیں کیا کرتے کہ جی میں اور میرا طاہر، میں مسلم ہوں، فلانا ایسی. یہ باتیں تو جھوٹے کیا کرتے ہیں، جیسے خلیفہ ثانی نے دعوے کیے جھوٹے، اور لوگوں سے منوائے اور لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی کرتا رہا. تو سچا جو ہے ذکی غلام، اللہ تعالیٰ نے جس سے وعدہ کیا تھا محمد مریم سے، اس نے تو یہ کام نہیں کرنے نا. اس نے تو بڑی عاجزی کے ساتھ. آپ جانتے ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا کیا رویہ تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارتا آپ کی گال پہ، دوسری گال پہ اس کے آگے کر دو. ظاہر ہے کہ اس انسان کا وہ امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا وہ ذکی غلام جو ہے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اسی کا مسیح ہے، اس کی تعلیم کا اس پر ہی تو اثر ہونا ہے نا. تو میرے رویے اس کے مطابق ہیں. امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جی محترمی جمبا صاحب، جزاک اللہ. آپ بڑے تحمل سے میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. یہ جوابات کتنے ریلیونٹ ہیں اور کتنے ریلیونٹ نہیں ہیں، یہ تو سننے والے جو ہیں وہ اپنے اپنے علم، ذوق اور اپنی طبع کے مطابق اس کا فیصلہ کر لیں گے. اس پہ کوئی میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. میں مزید یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے متعدد بار کہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو 1983 کے مبارک سجدے میں بتا دیا تھا کہ یہ خلافت فراڈ ہے، یہ خلیفے جھوٹے ہیں اور ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. 1983 میں آپ کو بتایا گیا. 10 سال بعد آپ خلیفہ رابع کو لکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مومنوں کے امیر ہیں، میری حیثیت تو صرف ایک غلام کسی ہے. جب میں اپنے آپ کو آپ کا غلام کہتا ہوں تو یہ بھی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس بات کا مجھ پر انکشاف فرمایا ہے. آقا کے آگے غلام کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. غلام مسیح الزمان صفحہ 102. تو محترمی جمبا صاحب، میں بڑے احترام کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1983 میں تو خدا نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فراڈ ہے سب کچھ، اور 1993 میں پھر خدا آپ کو
پہلی اطلاع کے برعکس اطلاع دے رہا ہے. یہ بات قابل فہم نہیں ہے. براہ کرم روشنی ڈالیے. جزاک اللہ. اسی شخص کا سوال ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں. یہ مسلم موت کا نشان تو مذکورہ بالا افراد کو پیش کرنا مقصود تھا 1886 اوائل میں. اس نشان کے حصول کے لیے ہوشیارپور میں جا کر چلا کاٹا گیا تھا اور پھر 20 فروری 1886 کو بڑی تحقیق کے ساتھ اس نشان کا دعویٰ کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو میں جواب عرض کرتا ہوں کہ صاحب مجھے بڑا یاد ہے کہ میں نے 2 خطبے دیے ہوئے اس موضوع پر کہ قادیان کے جو عاریہ تھے وہ تو صرف اس نشان رحمت، اس ذکی غلامی مسیح الزمان کی نشان کے نازل ہونے کی صرف وجہ بننے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا مرزا غلام صاحب کے ساتھ کہ جی میں ان کی زندگی میں ہی اس کو دوں گا. 9 سال کا مسئلہ کہ میں نے بڑی تشریح کر دی ہوئی ہے کہ 9 سالہ مرزا غلام صاحب کا اپنا اتحاد تھا، بلکہ جو کہتے ہیں کہ وہ نازل ہوگا وہ وعدہ، وہ نشان رحمت کے نزول کا وعدہ کی بات کر رہے ہیں. پکی 9 سال ان کا اپنا اتحاد تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 9 سال کے بعد 1895 کے بعد بھی ذکی غلام اور اس کے دیگر ناموں کے ساتھ مبشر الہامی کلام مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتا رہا. اگر 9 سال تھی وجہ تو کیوں الہام نازل ہوئے؟ یہ الہام بتا رہے ہیں کہ وہ غلام ہے، ان کا اپنا 9 سال کا خیال تھا، ابھی 9 سال میں وہ پیدا ہو جائے گا، جبکہ وہ تو زندگی میں پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے دیے ہی نہیں. جب دیے ہی نہیں تو پیدا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو میں صرف اس سوال جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس کا جواب میں یہی کہوں گا کہ قادیان کی عاریہ صرف اس نشان کی وجہ کرنے والے تھے. 2 میرے خطبے ہیں جو میں نے دیے ہوں گے، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ سوال نوٹ کر لیں. میری جو لوگ ہیں جماعت کے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بتائیں. اگلے نیکسٹ ٹیوزڈے کو جب میرا پروگرام ہوگا تو میں انشاءاللہ ان خطبات کا نام بھی بتا دوں گا. آپ سننا، وہاں پہ میں نے اسی بات کی جواب کیے ہیں کہ وہ صرف وجہ پڑھنے والے تھے اور بس. اور باقی اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو کس طرح ظاہر کرنا تھا، لڑکے کے رنگ میں مرزا غلام احمد صاحب کو دینا تھا یا کہ روحانی فرزند کے طور پر دینا تھا، یہ سارا معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب کہ ان باتوں کا ملک کو تو حق ہی نہیں دیا تھا کہ یہ تیرا لڑکا ہوگا، یہ میں تجھے دے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. ہاں حضرت مرزا غلام صاحب اپنے فہم کے مطابق جو ان کو دیا گیا تھا وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں. لیکن عجیب بات ہے کہ جس لڑکے پر بھی انہوں نے ہاتھ رکھا کہ وہی قصے مسلم مودا وہ اللہ نے فوت کر لیا. تو آپ کو سمجھنا چاہیے ان باتوں سے کیوں فوت ہوئے. یعنی جن لڑکوں پر مرزا غلام صاحب نے یہ خیال کیا کہ یہی مسلم موت، یہی قصے مودا وہ فوت ہو گئے، فوت کر لیے. فوت تب ہوئے نا کہ اللہ نے فوت کیے. اور جن کو نہیں کہا وہ زندہ رہے، لمبی عمریں پائیں، انہوں نے پھر جھوٹے دعوے بھی کیے. اور جس پوتا کو مرزا غلام صاحب نے نافلہ موت سمجھ لیا، اور مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد اللہ نے اس کو بھی فوت کر لیا. یہ حقیقت الوحی میں حوالہ ہے. تو اب یہ بڑی سمجھ والی باتیں ہیں نا. ابھی آخر وجہ کیا تھی کہ جس اپنے لڑکے پر یا جس پوتے پر حضرت مرزا صاحب نے اس موت نشان ہونے کا خیال کیا اور اعلان کیا یا اپنا منہ سے بات کہہ دی، وہ فوت کر لیا اللہ نے. اور جن کے متعلق نہیں کچھ کہا بلکہ بطور مطلب کہ وہ تفاول کے طور پر نام رکھے ان کے، مطلب کہ نیک حسن زنی کے تک شاید یہی ہو جائیں، تو وہ زندہ رہے اور انہوں نے پھر دعوے کیے. یہ سارا فساد انہوں نے ڈالا ہے. تو میرے خیال میں باقی تفصیل میں خطبات جو جمعہ ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ میرا جو انٹرویو ہوگا اس میں میں بتا دوں گا اس کا نام لے کے. اس میں بڑی تفصیل سے میں نے بتائی ہے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا نشانیاں تھیں. الہام میں کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے کہ میں ان آریوں کے زندگی میں ہی وہ نشان آپ کو دوں گا بھی اور ان کی زندگی میں وہ کھڑا بھی ہوگا، دعویٰ، کوئی ایسی بات نہیں. اگر فرض کر لیں کہ وہ مرزا بشیر الدین محمودی احمد ہی تھا، ٹھیک ہے نا، مطلب جیسے کہ آپ جماعت کے قادیان کا خیال ہے، تو مرزا بشیر الدین محمود نے بھی تو 1947 میں دعویٰ کیا ہے، اور 1886 والے قادیان کے عاریوں میں سے پتہ نہیں کوئی تھا. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ 1946 میں جب دعویٰ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے، وہ جو 10 لوگ تھے جن جو وجہ بنے تھے الہامی پیش کے مسلم موت کا، تو ان میں سے کون زندہ تھا، کتنے زندہ تھے بتائیں مجھے. میرے خیال میں وہ سارے فوت ہو گئے ہوں گے کیونکہ بہت دیر کے بعد یہ نشان ظاہر انہوں نے بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا اور دعویٰ جھوٹا کیا. اور اپنے جھوٹے دعوے کے بعد پھر 10 مارچ کو سوچا ان کو پھر وہ جو صورت علاقہ میں اللہ تعالیٰ نے مفتی اللہ کی سزا مقرر کی ہوئی ہے کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کی بطین کو قطع کر دوں گا. یہ سزا ربا میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد
آج بھی لوگ زندہ موجود ہیں جنہوں نے سب ان کے سامنے یہ تماشا ہوا، تعالیٰ نے اس کی بدی کو قطع کیا. میں اس سوال کرنے والے سے کہوں گا کہ یار خود خیال کریں، سوچیں کہ اگر وہ صادق انسان تھا تو کیا اس کی بدی قطع ہوتی اس طرح؟ کیا مرزا غلام صاحب صادق نہیں تھا؟ کیا مرزا غلام صاحب کے ساتھ ایسا بات ہوئی؟ یا پہلے مرزا غلام صاحب سے پہلے عاصم کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی؟ کوئی صادق کے ساتھ ہوتی نہیں ہے. ہاں مفتری اللہ کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی خطبات کے نام میں انشاءاللہ نیکسٹ جو میرا پروگرام ہوگا اس میں آپ کو وہ خطبے بتا دوں گا. تو باقی میں اگلا دیکھتا ہوں سوال. جی میرے لیے بہت ہی قابل احترام جمبا صاحب، میں بڑی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خلیفہ رابع کو جو کچھ بھی لکھا، آپ نے ان کے ایک مقابل کی حیثیت سے نہیں مخاطب کیا تھا ان کو. آپ ان کے مد مقابل نہیں آئے تھے. آپ نے اپنی حیثیت غلام کی ظاہر کی تھی اور ان کی حیثیت آقا کی حیثیت بتائی تھی. اور یہ اپنی طرف سے آپ نے نہیں بتایا تھا، آپ نے کہا کہ آپ کو خدا نے بتایا ہے. آپ نے ان کو اپنا روحانی باپ قرار دیا، شفیق باپ کہا. یہ تھا آپ کا مقام. آپ نے انہیں مناظرے کا چیلنج نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی ان سے مباحثہ نہیں کیا تھا. آپ نے رہنمائی چاہی تھی کہ یہ جو آپ کے خیالات ہیں کیا ان کے اندر کوئی حقیقت ہے، کوئی صداقت ہے یا نہیں. آپ کا اور مرزا طاہر احمد صاحب کا مقام جو ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق تھا آپ کے اپنے اعتراف کے حوالے سے. تو اب آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرزا مسرور احمد صاحب کو مرزا طاہر احمد صاحب کی جگہ پر رکھتا ہوں، اور دوسری طرف آپ اسی سانس میں انہیں چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ فلاں قواعد و ضوابط کے تحت جو ہے وہ گفتگو ہوگی اور یہ ہو اور وہ ہو. تو آپ اگر مرزا مسرور کو خلیفہ رابع کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو مرزا مسرور کے غلام کی حیثیت پہ رکھیں اور ان سے وہی فیصلہ چاہیں جو آپ نے مرزا طاہر احمد صاحب سے فیصلہ چاہا تھا. جمبا صاحب آپ نے ان کو یقین دلایا تھا خلیفہ رابع کو کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کی پابندی مجھ پر واجب ہوگی. غلام مسیح الزمان میں یہ آپ کی تحریر موجود ہے، لیکن انہوں نے جب فیصلہ آپ کے خلاف کیا تو آپ منحرف ہو گئے. تو اب آپ مرزا مسرور احمد صاحب کو ان کی جگہ پہ بھی بٹھا رہے ہیں اور ان سے فیصلہ لینے کی بجائے ان سے مناظرہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو جمبا صاحب ایک عجیب و غریب تضاد ہے. محترم اکرم محمود صاحب، آپ نے پھر وہی سوال اٹھایا ہے کہ 1983 میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ خلیفے جھوٹے ہیں، اور 1993 میں آپ ان کو لکھ رہے ہیں اے میرے آقا، اے میرے امیر. کس طرح مطلب ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر انکشاف فرما دیا دارالحمد میں ہی کہ اے عبدالغفار، وہ موز ذکی غلام، وہ موز نشانی رحمت تو ہے، میں تجھے بنا رہا ہوں. میں نے بنانا تھا نا، میں تو بشیر الدین موز کو بنایا ہی نہیں. وہ تو جھوٹا دعویٰ جھوٹا اس کا. جب یہ ثابت ہو گیا دارالحمد میں مجھ پر، یہ مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اور یا مبارک سجدہ میں ہی دعائیں کرنے کے بعد، تو پھر یہ سمجھ آ گئی کہ وہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے. وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. وہ ساری باتیں میں نے تفصیل سے بتائی ہوئی ہیں، بلکہ حوالے پیش کیے ہیں، الہام پیش کیے ہیں. تو جس بندے نے جھوٹا دعویٰ کر لیا، وہ جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا یوم مسلم منائے جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو آ رہے ہیں سارے وہ سچے ہوں گے؟ کیا یہ خلیفے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا تھا. اس کا وجہ یہ ہے کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود کو مجھ سے موت کی پیشگوئی مستحق بنایا ہی نہیں، اس کا دعویٰ جھوٹا، تب میں نے یہ باتیں کہتا ہوں اور اس کو سمجھ آ گئی تھی میں نے. اگلا سوال یہ ہے کہ 1993 میں آپ مرزا طاہر کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ آسم کی حدیث کے مطابق آنے والا جو ابن مریم ہوگا، جب وہ آئے گا تو امت محمدیہ کی طرف منسوب یا آپ سسم کی نمائندہ جماعت کا کوئی قائد و امیر ہوگا. حدیث ثابت ہے. تو وہ میں اسی امیر کے حوالے سے میں نے مرزا طاہر کو اے میرے سید، اے میرے آقا کہا. اور مجھے پتا تھا جب میں یہ کہتا تھا اے میرے سید، اے میرے آقا، بھی یہ سارے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے جس پنجابی کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ہوا رکھا ہے،
میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی فساد جماعت احمدیہ پیدا ہو، یہ جو مرضی کرنا چاہیں کر لیں، لیکن میں نے ادب کا لحاظ دامن نہیں چھوڑا، میں ان کو یہی کہتا رہا ان کی زندگی میں، اے میرے سید، اے میرے آقا۔ تیسری بات یہ اکرم محمود صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ سوال کر رہے ہیں نا، کہ یہ سارے معاملے کے تو کام ہی ختم ہو جائے گا، لکیر پھر جائے گی اگر آپ یہ ثابت کر دیں، آپ کو خلیفہ صاحب یا آپ کے علماء قادیان جو ہیں جماعت کے، یا آپ کو کوئی بھی، آپ ہی ثابت کر دیں کہ جس نشان رحمت اور جس موت ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام ہم سب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام محمد علیہ السلام کو 12 جنوری 1899 کو مرزا بشیر الدین محمود کے رنگ میں دے دیا تھا۔ یہ آپ ثابت کر دیں۔ ثابت کہاں سے کرنا ہے؟ قرآن کریم ہمارے پاس ہوگا، اس کے بعد احادیث صحیحہ ہوں، اور اس کے بعد ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہونے والا مبشر الہامی کلام جو مرزا غلام محمد محمدی مریم علیہ السلام پر نازل ہوگا وہ ہوگا، اور مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریرات، خواب و روحانی خزائن، خواب ملفوظات، وہ ان چاروں ذرائع سے آپ یہ ثابت کر دیں۔ اس کے بعد میں آپ سے پہلے کہتا ہوں کہ جناب اس کے بعد یہ میرے مقدمے شدمی سارے پر لکیر پڑ جائے گی۔ بڑی سمپل سادہ سی بات میں تم کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دو تو جانی سن ضرورت ہی کوئی نہیں کہ تو ہے کیا، فلانا کیا، اے میرے آقا کیا، وہ چھٹو جو بھی کیا، تو آٹے مقدمہ سامنے ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی تھی ثابت کر دو۔ دیکھیں نا، مرزا غلام صاحب ساری جماعت آج بھی کہتی ہے مخالفین کو، امت محمدیہ کے لوگوں کو، کہ آج آپ قرآن کریم سے یہ ثابت کر دیں کہ کوئی بشر ہمیشہ کی زندگی جی سکتا ہے جس میں انسری کے ساتھ، اور پھر وہ آسمان پہ جا سکتا ہے۔ اگر آپ ثابت کر دیں مرزا غلام صاحب ساری زندگی یہ کہتا رہا مخالفوں کو، تو جناب میری دعوت تو ویسے ہی ٹوٹ گیا، وہ تو کافی میں نے دی ہوئی ہیں بھائی ان کے، وہ کہتا ہے بھی میری جو ہے دعوت ویسے ہی ختم، میں واپس لے لوں گا سب کو، میرے اعلام بھی ختم سارے۔ وہی بات میں اکرم محمود صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ جی عبدالغفار جمبر صاحب، میں نے آپ کا جواب سن لیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بھی ان کے دعوے میں جھوٹا مانتا ہوں، بالکل انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا، اور آپ بھی جو دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے دعوے پر بھی میں سوال کر رہا ہوں کہ پہلے آپ دعویٰ کرنے سے جس بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہیں اس بنیاد کو تو ذرا وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ یہ نشان تو دکھانا تھا منشی اندرمن مراد آبادی اور لیکھراں پشاوری وغیرہ کو، قادیان کے آریاؤں کو یہ نشان دکھانا تھا۔ آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی زندگی میں یہ نشان نہیں دکھایا جا سکا، بلکہ جب بشیر الدین محمود احمد نے بھی دعویٰ کیا تو وہ سارے فوت ہو چکے تھے، مر چکے تھے، قادیان کے وہ آریہ بھی۔ سوال جو جس طرح سے آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ قادیان کے آریہ صرف اس نشان کا سبب بنے، اس کو سیدھا کر کے پکڑے ہیں۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے فوت کیوں ہیں جن پر مرزا صاحب نے ہاتھ رکھا وہ فوت ہو گیا، جس مبارک احمد کا نام لیا وہ فوت ہو گیا، بشیر اول کا نام لیا وہ فوت ہو گیا، پھر وہ پوتے کا نافلہ کا وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو آپ یہ الٹے طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیدھے طریقے سے حل کریں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا نشان تھا جو شیطان کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا کردہ نشان تھا، نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح سے رسوا کرتا ہے۔ سیدھا سا اس کا جواب ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ نشان پیش کرنے کا تحدی کے ساتھ دعویٰ کیا گیا تھا ان کے سامنے مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوئے، ان کو نشان نہیں پیش کر سکے، آپ خود تسلیم کرتے ہیں۔ تو وہ سبب بنے، یہ تو جواب نہ ہوا اس سوال کا۔ سیدھا مانے کہ ان کو نشان پیش کرنے سے عاجز آ گئے اور مرزا صاحب جھوٹے ہو کر اس دنیا سے گئے۔ آپ کا دعویٰ تو بہت بات کی بات ہے، جس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ بنیاد ہی جھوٹی ہے۔ اور پھر اکرم محمود صاحب، مجھے آپ پر افسوس ہے، آپ کافی روشن خیال اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، کافی ہماری بحثیں بھی ہو چکی ہیں، تو میں آپ سے پھر میں کہوں گا کہ دیکھیں ہمارا پاس قرآن کریم ہے، مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامی کلام ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ہیں، ہمارے پاس احادیث صحیحہ ہیں، صحیح ستہ ہیں، مرزا غلام صاحب کی روحانی خزائن تحریریں ساری میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہیں، اور ہم سب پڑھتے ہیں۔ ان چاروں ذرائع سے یہ چھوٹی سی بات ایک کرتے ہیں، اس کے بعد عبدالغفار جمبا کے مقدمے پر باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ یوں کہا فلاں کہا، یہ آپ نے درخواست کیوں کی، یہ ساری باتیں ختم، ان پہ لکیر پھر جائے گی۔ میری کتاب غلام مسیح الزماں پر لکیر پھیر دوں گا میں خود،
اگر آپ ثابت کر دیں یہ بات. اگر وہ ثابت نہیں ہوتی تو یہ میں بڑے ادب سے کہوں گا اکرم محمود صاحب ان باتوں کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ میری ذرا نوازی کہہ لیں, خاکساری کہہ لیں, عزو انکسار کہہ لیں, یا جو بھی کہہ لیں, میں نے اس کے ساتھ اپنا دعویٰ, اپنا مقدمہ, اپنا نقطہ نظر ظاہر کیا کے رکھا تھا. لیکن اس کو سمجھ نہ آئی, بلکہ نہیں سمجھ تو آ گئی تھی, وہ سمجھ نہیں چاہتا تھا. تو بہرحال یہ معاملہ پھر اللہ کے حوالے ہے, پھر انشاءاللہ وہ چلے گئے اس دنیا سے. میں نے بھی اپنے وقت پر جانا ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا, اپنے خلیفہ صاحب سے کہیں کوئی جھگڑا خاندانی وراثت کا نہیں. یہ پیش گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی مرزا غلام صاحب کو, اوپر نازل فرمائی تھی, یہ عزت افزائی کی اللہ نے مرزا غلام صاحب کو, یہ عزت دی تھی. اصل میں یہ پیش گوئی آن حضرت حسن کی ہی ہے, رسول مسیح صاحب نے مریم کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے آگے رکھی ہوئی ہے, اس کو ہی چلا ہوشیارپور میں دہرایا گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الوہاب سے مسم, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے کہا آپ قادیان جماعت کہتے ہیں, آپ مرزا صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کو, مرزا غلام صاحب قادیان اسلام کو مانتے ہیں؟ یہ پہلے یہ بتائیں. ٹھیک ہے, ہم تو کوئی قادیانی جماعت نہیں, ہم تو احمدی جماعت ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قادیان جماعت کیا ہے؟ ہاں, قادیان کی جماعت بہت بڑی ہے, ربوہ کی جماعت ہے, فیصل آباد کی جماعت ہے. یہ جماعت ہے, جماعت کا نام سے ہی لیا کریں نا, ہمارا جماعت کا نام سے ہی لیا کریں, جماعت الاحمدیہ اپنا نام سے ہی لیتے ہیں. پھر یہ کہیں نا جبا صاحب والی جماعت, آپ کا جو شہر ہے قادیان جماعت کہا کریں, کہیں کہ جماعت الاحمدیہ. آپ نے تو صلاح پسند ہے نا, ہم تو جماعت الاحمدیہ سے تعلق ہے ہمارا. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے سرکاری مسلمان کہتے ہیں مرزائی قادیانی, تو نہ ہم قادیانی ہیں تو نہ ہی ہم مرزائی ہیں, ہم تو احمدی ہیں. اس بات کا آپ کو بھی پتہ ہے. میں اکرم محمود صاحب بڑے ادب سے آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں اصل بات کی طرف آئیں. یہ چیزیں یوں کہ ادھر تو یہ کیا فلانا چھٹو پڑی نہ گلوں کی کہنا, میں جو کہنا ہے کہ تو ثابت کر دیں, خلیفہ صاحب ثابت کر دیں, جماعت احمدیہ کو مولوی عالم کوئی ثابت کر دیں, آپ آ جائیں, بالکل ثابت کر دیں میرے آگے ان چاروں ذرائع سے کہ وہ موز ذکی غلام, وہ نشان رحمت جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلا ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو دی تھی, وہ مرزا بشیر الدین محمود کے رنگ میں 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا تھا. آپ یہ ثابت کر دیں, میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اس پروگرام میں بھی میں کتاب غلامی مسیح الزمان کو نہ صرف اپلوڈ کر دوں گا, اس پہ لکیر پھیر کے پھاڑ دوں گا. ختم ہو گئی بات. آتے ہیں ادھر اس طرف آتے ہیں. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام سے جو موقف میرا ہے, تو ذات جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا, وہ پیش ہوئی سچی, وہ بندہ جس پر نازل ہوئی وہ سچا. تو اس پیش گوئی نے تو پھر اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ نے اس معمور کو بطور معمور سکی غلام کو یا انشان رحمت کو بھیجنا ہے, تو وہ آپ کا تو پابند نہیں ہے نہ آپ کے نام نیاز ان کے خلیفے, میں تو نام نیاز کہتا ہوں, چلو آپ کے خلیفے ہیں, ان کا پابند ہے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے جو کہنا اس نے وہ کام کرنا. ایسی کوئی بات نہیں, یہ بے علمی کی باتیں ہیں. اکرم محمود صاحب آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, تقویٰ سے کام لیں اور ان باتوں کو چھوڑ دیں. اور آپ لوگوں کو چاہیے اپنے خلیفہ صاحب سے بھی کہیں میرے دعوے پر غور و فکر کریں اور تقویٰ کے ساتھ کریں, نیک نیتی کے ساتھ کریں. انشاءاللہ فوراً ہمیں حل بھی مل جائیں گے. باقی غلطیاں ہوتی ہیں دنیا میں, بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اللہ سے اگر معافی مانگ لی جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں معاف فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما, اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیا کرتا ہے. میں آپ سب سے کہوں گا, اس وقت میں جو آپ کے سوال کا دے رہا ہوں, آپ کہیں جماعت احمدیہ کو بھی, آپ جماعت احمدیہ کا دین اسلام کا نقصان نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل اس تصفیے کا حل کر لیں. اگر آپ ہمیں حضرت ہو سکتا ہے کہ جو میں باتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ابھی تو یہ باتیں ہیں, بیان ہے نا, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کلام کو یہ ڈیوائن تھیری کے ساتھ یہ دین اسلام کی فتح و غلبہ کا نشان دنیا پہ ظاہر فرما دے, ہو جائے. تو اگر مثلا پھر آپ لوگوں نے میرے وہ جایا ہوا ہے, 18-19 سال ہو گئے ہیں, اخراج کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو یار خود سوچیں کہ اگر کل کلام آپ لوگوں کے ظلم کرنے کے باوجود یہ معاملہ ہو گیا جیسا میں پھر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن تھیری کو کہ یہ دین اسلام کی فتح و غلبہ کو ظاہر کر دیا, تو آپ لوگ کدھر جاؤ گے؟ آپ کیا کرو گے اس وقت؟ آپ کا کوئی جواز ہوگا, آپ کے پاس بہانہ ہوگا اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے دن بھی, کیا اس دنیا میں بھی لوگ آپ کو چھوڑیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اس بندے کے ساتھ؟
تو میں پھر آپ سے ادب سے کہوں گا کہ جناب خلیفہ صاحب سے کہیں میں جو الفاظ اے میرے آقا اے میرے سید کے رنگ میں کہے مرزا طاہر کو مخاطب کر کے میں پابند ہوں، آج بھی ان پر قائم ہوں، لیکن میں 40 رائے جو ہیں اس میں مطابق میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ موز ذکی غلام مرزا غلام صاحب کو بطور اسماعیلی لڑکا پیدا دیا تھا اور وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا؟ اگر آپ یہ کر دیں ثابت، یہ 40 رائے ہیں، اس سے باہر نہیں جانا، میں پابند ہوں، اپنی جو باتیں میں مرزا طاہر سے عہد کی ہوئی تھی میں کروں گا، میں غلامی مسلم زمان کی کتاب کو اور اپنے دعوے کو بھی چھوڑ دوں گا، کتاب کو اپلوڈ کر دوں گا، پھاڑ دوں گا، وہ مسئلہ ہی نہیں، اللہ خیر سے اللہ میرے خیال سے اکرم محمود صاحب یہ بڑی صحیح بات بتا رہا ہوں، اس کی طرف کوشش کریں، ادھر آئیں، باقی یہ زیر زبر فلانا ہے تو کیا فلانا کی کیا کی لینا ہے جو باقی جواب کافی ہے، میں اور سوال پڑھ لوں۔ اکرم محمود صاحب پھر آپ وہی سوال دوبارہ میں نے سنا آپ کا، آپ وہی آپ کی سوئی وہیں پہ اڑی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے آقا اور امیر کہا، اور جیسے کہ حضرت وسلم کی حدیث کے مطابق مجھ پر یہی واجب تھا، ایز اے ابن مریم کے طور پر میرا دعویٰ تھا، تو میں نے بالکل کہا اور اپنی باتوں پر پابند ہوں۔ میں آج بھی مرزا مسرور اس کی جگہ پہ آ جائے، لیکن میں پابند اس لیے کر رہا ہوں کہ جس انسان کا قرآن کریم سے ہی تعلق نہ ہو، جو آنسو کی حدیثوں کا حدیث صحیح سے باغی ہو جائے، جو مرزا غلام صاحب کا ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مبشر الہم کلام سے ہی وہ انکاری ہو جائے، باہر ہو جائے، اور مرزا غلام صاحب کے تحریر جو ہیں اشتہارات، تالیفات، ملفوظات، اس سے وہ باغی ہو کے فیصلے کرے، تو میرے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، خواہ وہ میرے سامنے مرزا طاہر ہو، خواہ میرے سامنے مرزا مسرور ہو، ان چاروں ذرائع کے پابند ہوں گے تو میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں، باقی سارے سامنے سن لیں میری باتیں، آج بھی مرزا مسرور اس جگہ پر آ جائے، مرزا طاہر کی جگہ پر، یہ چاروں ذرائع سے یہ ثابت کر دے، تو آپ اس کو چیلنج سمجھ لیں، مناظرہ سمجھ لیں، جو مرضی سمجھ لیں، خدا نے مجھے معمور کیا ہے، میں کوئی لوگوں کو بنایا ہوا تھوڑا، اور ان کو چاہیے کہ ثابت کریں مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم ملک کے طور پر ذکی غلام ہوا تھا، جب وہ ثابت نہیں ہوتا، جب ایک بندے کو دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک بندہ اس کا بیٹا جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا، تو جناب آپ سوچیں، تحمل سے سوچیں، میں بہت سارے سوال آ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے آپ کو جواب دوں، میں اسی بات پر قائم ہوں، یہ مناظرہ سمجھ لیں، مبالغہ کر لیں اور دلائل سے میرے ساتھ بات کر لیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے وہ موت ذکی غلام، وہ مسلم موت دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو لڑکے کے طور پر، اگر مرزا مسرور اس کے علماء ثابت کر دیں تو میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا، یہ کتاب سب ساری اپلوڈ کر کے ختم کر دوں، بات ختم ہوگی، اگر نہیں ثابت ہوتا ہے ان سے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مانوں وہ باتیں مرزا طاہر کی جو آپ نے کہا تھا، پھر میں ایک بندہ باغی قرآن تو ہی باغی ہو کے بیٹھا ہے میرے سامنے، مرزا صاحب کی الہامہ چھاڑ کے بیٹھا ہے، مرزا غلام صاحب کی تحریراں جو باغی ہو، خلیفہ کی تو ہو گیا مرزا صاحب کا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے گا؟ تو اس قسم کے بندے کی باتیں میں کسا میں ذمہ دار ہوں کہ میں نے ایسے لوگوں کی باتیں مانوں؟ تو یہ اصل بات ہے، آپ آئیں ادھر، چاروں ذرائع سے یہ ثابت کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میرے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اگر نہیں ثابت کر سکتے، اور میں کہتا ہوں قیامت تک آپ لوگ نہیں کر سکتے، دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو وہ وجود، وہ میں ہوں، 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعتی عملیہ پیدا ہونے والا، تو جناب میرے دعوے پر غور و فکر فرمائیں، اس میں آپ کی آخرت بھلائی ہے، اس میں آپ کی آخرت کا فائدہ ہوگا۔ پھر میں آخر میں یہی کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خلیفہ صاحب سے کہیں کہ سنجیدگی سے اس پر غور کریں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، نہ میں نے رہنا ہے، نہ آپ نے رہنا، نہ خلیفہ صاحب نے رہنا، آگے جانا اتنے سارے پتہ لگے گا پڑھیا کیا اسی کرتے کی رہے ہیں اتنے۔ میں کچھ اور سوال پڑھنا جناب نذیر عامر صاحب کا سوال میں نے بھی سنا ہے، تو ان کی میں نے سوال سن لیا ہے، انشاءاللہ وہ جو بنے گی اس ہمارے انٹرویو کی جو بنے گا پروگرام اس میں آ جائے گا، لوگ سن لیں۔ تو میں نذیر عامر صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ مرزا غلام صاحب کے دعوے کی طرف جا رہے ہیں، کوئی لمبی بات ہے، یہ پروگرام ایسا نہیں ہے کہ اس میں مرزا غلام صاحب کی دعوے کے بارے میں اصلاح کے بارے میں معاملات شروع کر دوں، یہ ایک لمبا ایک پروگرام چاہیے۔ میں صرف چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں نذیر عامر صاحب سے کہ دیکھیں ورچوئس گاڈ خاکسار کا ڈیوائن تھیری ہے، یہ اس وقت اپنا الغلام.com پر آن ایئر ہے، اور یہ عرصہ دراز سے جب سے یہ ویب سائٹ آن ایئر ہے وہ جاری ہے، مطلب کہ تھیری ہے، ایک نظریہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پورے عالم اسلام کے مفکرین کو، علماء کو کہیں کہ اس کو چیلنج کریں۔ اس نظریہ کی بنیاد ہی وہ مرکزی علمی الہامی نشانیاں ہیں جو مرزا غلام صاحب کو جس غلام کی بشارت دی تھی اس کو اللہ نے ذکر فرمایا، ابھی میں نے وہ پڑھی ہیں،
پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. یہ انہی نشانیوں پر یہ نظریہ اسٹیبلش ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے مرزا غلام محمد رسام کو مخاطب کر کے وہ سب ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. آگے ملہم لکھتا ہے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک تشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائق عن اللہ نزلہ من السماء. میرے پیارے نذیر عامر صاحب دیکھیں یہ جو علامتیں ہیں الہامی الفاظ ہیں. انہی الہامی الفاظ کے ساتھ ورچوئس گاڈ کا نظریہ لکھا گیا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ میری ذات کے علم تو لے ہی نہیں سکتا. اگر جماعتی انبیاء میں کوئی آدمی کو دعویٰ کرتا ہے موت ذکی غلام مسیح عظمیٰ ہونے کا یا چلہ ہوشیارپور میں بخشے گئے نشان رحمت کے مصداق ہونے کا اور اسی نشانیوں کے ساتھ ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہمانگیر نظریہ اس پر نازل ہوتا ہے. اگر یہ نظریہ آپ یا مفکرین عالم اسلام یا علماء عالم اسلام اس کو چیلنج کرتے ہیں میں عامر نذیر صاحب سے کہوں گا جناب اسی وقت میں بھی گیا مرزا صاحب بھی گئے. دیکھنا میں بڑی سیدھی سی بات کر رہا ہوں. آپ کے آگے یہ نظریہ پڑا ہوا ہے میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں. بڑی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ یہ پبلش ہو کے پوری دنیا میں پھیلے گا. تو بہت ساری باتیں ایسی جلدی میں نے لکھا تھا. کوئی سقراط کے حوالے سے بہت ساری باتیں میں نے نہیں لکھی. تو تھیری تو وہی ہے لیکن میں سقراط کے متعلق لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں دور حاضر کے لوگوں کو. میں پھر عامر نذیر صاحب بڑے ادب سے آپ سے کہوں گا کہ اتنے علماء ہیں عالم اسلام میں مفکرین ہیں اور بڑے بڑے میں تو عمومی انسان ہوں. آپ اس نظریے کو چیلنج کر دیں اس ڈیوائن تھیری کو چیلنج کریں جھوٹی ثابت کر دیں. اس کے بعد یہ ساری علامتیں بھی گئی میں بھی گیا مرزا صاحب بھی گیا. کیا تیار ہیں اس بات کے لیے؟ آپ بجائے کہ مرزا صاحب کی میں صداقت کی اور طریقے ثابت کروں تو ادھر آئیں آپ اس کو ثابت کریں غلط. اس کے بعد مرزا صاحب بھی گیا تو میں بھی گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب کافی ہے. باقی میں آپ سے کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب سونے کی طرح میرے عقیدے کے مطابق اور جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ سلوک کر رہا ہے اور ان کی پیروی سے کر رہا ہے اس کے مطابق میں قسم کھاتا ہوں اس خدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ مرزا غلام صاحب ایک 100% سونے کی طرح سچے انسان تھے. جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ سب قیامت کے دن گھاٹے میں جائیں گے. اس دنیا میں وہ گھاٹے میں ہیں. تو امید ہے آپ کے سوال مل گیا جواب مل گیا ہوگا. باقی صداقت مرزا غلام صاحب کی دلائل ہیں 100 سال ہو گیا وہ ویسے واسے ہوتے چلے آ رہے ہیں تو ان کو چھوڑیں. اب آپ اصل بات کی طرف آ جائیں. اس نظریے کو آپ غلط ثابت کر دیں. اس کے بعد جمبا صاحب بھی گیا مرزا غلام صاحب بھی گیا. امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جناب محترم رانا وسیم صاحب آپ نے جو سوال کہے ہیں جماعت کے متعلق میں ان کو قادیانی جماعت کہتا ہوں. جناب میں کیا کہتا ہوں وہ معروف ہی قادیانی جماعت ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 1914 میں 2 گروپ بن گیا جماعت احمدیہ کے. وہ ٹوٹ گئی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک قادیانی گروپ ایک لاہوری گروپ آپ جانتے ہیں نا. اور مرزا طاہر نے میرے مقدمہ کا یہ دعویٰ کا جواب دیا. پہلا خط پڑھے وہاں پر وہ مجھے کہتا ہے کہ پیغاموں والا فتنہ کیا لاہوری جماعت والے وہ احمدی نہیں ہے؟ ان کو تو ہمیں لاہوری بھی نہیں کہنا چاہیے. اس لحاظ سے ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ احمدیہ جماعت کا حصہ ہیں. اور آپ لاہوری چھوڑ کے آپ کے خلیفہ مرزا طاہر صاحب اس کو پیغامی کہتے پھر رہے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں مجھ پر الزام لگا دیا پیغامیوں والا فتنہ پھیلا رہے ہیں. اب یہ خود فیصلہ کریں کہ ابتدا کون کرنے والا ہے. میں نے تو ابتدا ہی نہیں کی. میں تو آج تک بھی انجمن اشاعت اسلام لاہور والا ان کو نام لے دیتا ہوں کہتا ہوں. کبھی میں نے لاہوری نہیں کہا حتی بسا کبھی شارٹ بات کرنی ہو کو چونکہ معروف ہو چکی ہے وہ جماعت انجمن اشاعت اسلام لاہور کے لاہوری اور اس طرح قادیانی جماعت یہ دونوں جماعتی احمدیہ تھی. یہ ٹوٹ گئی تقسیم ہو گئے. تو ظاہر ایک قادیانی جماعت بن گئی ایک لاہوری جماعت بن گئی. اس میں بھائی صاحب میں اگر جماعت احمدیہ قادیان کو یا ربا کو اگر قادیانی جماعت کہتا ہوں تو میں کیا جرم کرتا ہوں. یہ جرم تو آپ کے خلیفے کر رہے ہیں کو آپ خلیفے کہتے ہیں وہ پیغامی کہتے ہیں کئی لاہوری کہتے ہیں. تو میرے متعلق تو جو کچھ انہوں نے کہا میں نے پہلے جواب دے دیا ہے. تو یہ زیادتی نہ کریں اس طرح نہ کریں. یہ آپ کی جماعت کے لوگ ہی ابتدا کرنے والی ہیں. باقی یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جس کی جماعت انہوں نے ڈالی جس کی تخم ریزی کی تھی یا قائم کی تھی وہ 1914 میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک لاہور بن گئی جماعت ایک قادیان میں رہ گئے. تو یہ جماعتیں آپ مجھے اعتراض کیوں کر رہے ہیں کہ میں قادیان میں آخر ظاہری کو تخصیص تو کرنی ہے نا ان میں کہ کون ہیں جو مرزا بشیر الدین محمود کے پیروکار ہیں کون ہیں اور کون ہیں وہ جو مرزا میاں محمد علی صاحب مولوی محمد علی صاحب کے پیروکار ہیں. یہ تو میری مجبوری ہے کہ میں ان کو لاہوری کہہ دوں
اور یا انجمن اشاعت اسلام کے ممبران کہہ دوں، آپ لوگوں کو قادیانی جماعت کہہ دوں، یا قادیانی کی بجائے ربا کہہ دوں، جو بھی کہہ لیں، اس میں کوئی یہ ناراضگی والی باتیں نہیں ہیں. آپ جمبا کہیں، مجھے جو مرضی کہتے پھر، مجھے کوئی اس بات سے مسئلہ نہیں ہے. امید ہے آپ کو مل گیا ہوگا جواب آپ کے سوال کا. جی عبدالغفار جمبا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی نرمی سے اور حلیمی سے گفتگو کی ہے. اگرچہ آپ کا جواب لمبا تھا، لیکن میں نے پچھلی بھی ساری آپ کی آڈیو سنی ہیں جو آپ نے مجھے مخاطب کر کے کی ہیں یا میرے سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے کی ہیں، اور یہ بھی میں نے سن لی ہیں دونوں آڈیوز. گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب نے قسمیں کھانے سے تو سچا ثابت نہیں نہ ہونا. مرزا صاحب نے دلائل کی روشنی میں سچا یا جھوٹا ثابت ہونا ہے. ہماری نظر میں تو ان کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. تو یہ جو جس بنیاد پر آپ دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارا سوال صرف اس مخصوص بات پر ہے، مخصوص موضوع پر ہے. ورنہ ہم درجنوں مثالیں پیش کر سکتے ہیں، محمدی بیگم کی ہو، لیکھ رام کی ہو، عبداللہ آتم کی ہو، دیگر جتنے بھی ہوں، ساری کی ساری باتیں جھوٹی نکلی ہیں. لیکن یہ جو مسلم موعود والا نشان ہے، یہ مرزا صاحب نے دکھانا تھا ان آریاؤں کو. آپ خود مانتے ہیں کہ قادیان کے آریہ اس وقت مر چکے تھے جس وقت مرزا بشیر نے دعویٰ کیا. اب مرزا بشیر نے بھی دعویٰ اسی لیے کیا، اسی حکمت کے تحت کیا کہ اگر میں اب بھی دعویٰ نہیں کرتا تو میرا والد تو جھوٹا ثابت ہو گیا دنیا کی نظر میں، ہم اپنے مریدوں کو کیسے چونا لگائیں. تو اس نے بھی لوگوں کو چونا لگانے کے لیے یہ جھوٹا دعویٰ کیا. آپ کا دعویٰ تو اس لیے بے بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر آپ دعویٰ کریں اس بنیاد کو ہی مرے ہوئے سالوں سال گزر گئے ہیں، صدی گزر گئی ہے، وہ جھوٹی ثابت ہو چکی ہے بات. انہوں نے ان آریاؤں کو نشان دکھانا تھا، انہی کے لیے انہوں نے جا کے چلا کاٹا تھا، انہی کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے نشان عطا کر. یہ نشان مانگتے تھے قادیان کے آریہ، آپ کو پتہ ہے. تو جب یہ ایک بندہ نشان مانگنے والا آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے نشان طلب کرتا ہے، آپ اس کو نشان پیش کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہوتا، تو کون سی دلیل باقی رہے گی اس کے سچا ثابت ہونے کی؟ آپ کی قسموں پر اعتبار کر لیں، جس طرح آپ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں نہیں وہ سچے ہیں سچے ہیں. یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. اور رانا وسیم صاحب، میں نے آپ کا دوسرا سوال بھی سنا ہے، تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ باقی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ حدیثیں یاد ہیں جو آپ کی پسند کی ہیں. میں ساری حدیثیں میرے لیے سچی حدیثیں پسند کی ہیں میرے لیے. میں پھر آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ان باتوں میں نہ پڑیں، اصل حقیقت جو ہے اس کی طرف آئیں کہ جو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو وہ ذکی غلام بخشا تھا، نشان بخشا، اس کا مصداق کون ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود ہے یا عبدالغفار جمبا ہے. تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اس میں ناراضگی والی بات نہیں ہے. جو آپ کہیں گے وہ میں کہہ لیتا ہوں آپ کی جماعت کو. نا کیا کہوں میں ان کو؟ جماعت احمدیہ کہہ لوں گا اس وقت جو مین اسٹریم جماعت ہے. آپ اپنے خلیفہ صاحب سے، اپنے مولویوں سے کہیں کہ جب جمبا صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور پیشگی مسلم موت کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں صادق ہوں، میں ہی اسی پیشگو کے مصداق ہوں. جماعت احمدیہ جو ہے وہ آپ کیا نام لوں اس کا؟ پھر ظاہر ہے کہ مجھے کہنا پڑے گا نا قادیانی. وہ کہتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین مصداق تھا. تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ چارے حدیثیں اس میں سب آ جائیں گی، آپ کی پسند کی بھی آ جائیں گی. سیاہ ستہ کے حدیثوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، قرآن کریم کو، اور مرزا غلام صاحب کا جو ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ آپ علیہ السلام پر جو مبشر الہام کرام نازل ہوا وہ ہوگا، اور اس کے بعد مرزا غلام صاحب کے بھی تحریریں ساری ہوں گے. تو لے کے بیٹھتے ہیں تو ثابت کر لیتے، اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے حقیقت، کیا ہے جو کیا وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بطور اسماعیلی لڑکا دیا تھا، اور وہ مرزا غلام احمد صاحب کا وہ بیٹا بشیر الدین محمود تھا. اگر یہ ثابت ہو جائے اس کے بعد رانا وسیم صاحب ناراض نہ ہو جائیں. میرے سارے دعوے ختم. میں تو بڑی سیدھی گل کرنا تیرنا، سارے دعوے ختم، میری کتاب بھی ختم، میں سارا کچھ جماعت ہی ختم ہو جائے گی. اسی تھوڑے قدمت بیٹھا گے ان شاء اللہ تعالیٰ، دین اسلام واسطے کام کریں گے دن رات. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ نے مرزا غلام صاحب کو دیا ہی نہیں تھا، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام کو نشان رحمت بطور اسماعیل لڑکا مرزا غلام احمد علیہ السلام کو دیا ہی نہیں، اس نے 6/7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے جماعت احمدیہ میں. یہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ قادیانی جماعت میں یا لاہوری جماعت میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ میں اس نے پیدا ہونا ہے. اب یہ قسمت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، میں تو جماعت احمدیہ قادیان میں پیدا ہوا ہوں، تو اس میں وہ ظاہر ہو گیا، اللہ نے کر دیا. تو اگر وہ نہیں اللہ نے میرا صاحب کو دیا، وہ 6/7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوا ہے، تو اس کو دیکھیں، ریسرچ کریں. میں دعوے دار کھڑا ہوں، مجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں. اگر جھوٹا ثابت کر دیا تو پھر الگ بات ہے، پھر میں اپنی نظر ثانی کر لوں گا. وگرنہ میں صادق ہوں، آپ ناراض نہ ہو جائیں، یہ ناموں میں نہ پڑھیں، آپ آئیں اصل حقیقت کی طرف آئیں اور سچائی کو ہم ڈھونڈیں. امید ہے آپ کے سوال کے علاوہ بہت سارے سوال ہیں، میں کافی مختصر جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ آپ اصل بات کی طرف آئیں.
जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ्फार जम्बा साहब। तो गुजारिश ये है कि आप में कौन सी ऐसी खूबी है कि आपको हम ज़की ग़ुलाम तस्लीम कर लें, और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब से इनकार करते कि वो ज़की ग़ुलाम नहीं थे और आप वो ज़की ग़ुलाम हैं। तो आपके पास ऐसी कौन सी ख़ास खूबी है कि जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब के पास नहीं थे? वो ख़ास खूबी तो बताएं आपके पास जो खूबी है। बाकी जो गफ्फार साहब आप कह रहे हैं कि खलीफा ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आप बस अपनी खूबी बताएं कि आपके पास वो कौन सी ख़ास खूबी है कि हम जो है ना मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब की बैत को तोड़ें और आपकी बैत में आ जाएं। राणा वसीम साहब, एक और सवाल मैंने आपने सुन लिया है। काफी जबान थोड़ी सी आप गलत इस्तेमाल करते जा रहे हैं, यानी पट्टी से उतर रहे हैं जैसे मिर्जा तहरम पट्टी से उतरा था। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं, फिर मेरे भी अपनी तबीयत है, मैं उनकी तबीयत साफ कर दिया करता हूँ। मैं आपसे कहूंगा कि 4 ज़राए हैं, उनसे आप साबित कर दें कि वो ज़की ग़ुलाम, वो निशान रहमत अल्लाह ताला ने मिर्जा ग़ुलाम साहब के घर में बतौर इस्माइल लड़का पैदा किया था और वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद था। उसके बाद मेरे सारे दावे खत्म, ये लड़ाई ही खत्म। बाकी अपने खलीफा साहब से कहें, अपने मौलवियों से कहें, आपके पास MTA है, यानी पूरा वहां पर हम बैठेंगे कि लंदन में आ जाएं, तीर में आ जाएं, आपके पास इतना बड़ा चैनल है, वहां पे लाइव हमारी गुफ्तगू हो, दिखाएं लोगों को, आप भी देखें। पूरी जमात के लोग जो MG लोग हैं, हाँ किस जमात, किसी जमात से भी उनका ताल्लुक है, वो देखें, सुने, मेरे दलाल भी सुने, आपके मौलवी जो होंगे, खलीफा साहब हैं, इनके भी होंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला पर भी दुनिया को पता चल जाएगा हकीकत क्या थी और हमारे साथ क्या हुआ। क्या तैयार हैं वसीम साहब इस काम के लिए? आप नहीं तैयार, आप हो नहीं सकते। आप नाम लें किसी मौलवी से, खलीफा साहब से, आपको बाहर निकाल के बैठा देंगे जैसा मुझे बैठाया हुआ है। बाकी ठीक है, अपना ये अल्लाह ताला के जो मामूर होते हैं, जो अल्लाह ताला खड़े करता है, उनके साथ यही कुछ होता है। जो कौमें होती हैं जो गद्दियाँ बना के बैठती हैं, उनकी गुमराह खुद होती हैं, लोगों को गुमराह करके बैठ जाती हैं, फिर खानदानी गद्दियाँ बना लेती हैं, फिर वो खिलाफत के नाम दे देते हैं, फिर 404 हैं 48 तक चंदे लगाने हैं, फिर उन्होंने जी मौज मिले, फिर तुहाडे जे बंदे, मैं भी तुहाडे विचों ही, ऐसी गल ना, मैं कोई तेन तहकीर ना नहीं ये गल कह रहा, मैं भी एक आम MD हाँ। असि लोग मेहनत मजदूरियां करके 100 साल तुम चंदे पर चंदा दे रहे हैं। कोई मतलब कि मिर्जा गुलाम साहब जी बख्शी हुई नियमत कोई साडे गरीबां च किसी किस्मत च आई है अज तक किसी दी? सारे खलीफे खुदा जो बनाता है ना जो बनाता है। तो बाहर उम्मीद है आप तैयार हो, अपने खलीफा साहब से गए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और राणा वसीम साहब, मुझे पता है कि आप कभी तैयार नहीं हुई, तो पता है मिर्जा ताहिर 10 साल बैठा रहा मुकदमा लेके, ए हुन तेरा मौजूदा का खलीफा साहब है, मैंने खराज मुकाता का के बाहर बैठा है, ते वो इतना ही तो टांग ठवा रहे हैं। बाकी तो मैं पंजाबी बोलना, तो पंजाबी चंगी तरह समझना चाह, पंजाबी बड़ी खूबसूरत जबान है और बड़े अच्छे तरीके से बाज मामलात हूँ उर्दू भी इन्ने आसानी ना और बड़े उमदा तरीके ना कन्वे होंगे जिस पंजाबी बंदा सुना दिंदा है, गल पहुंचती है तुझे बोलना। इस वास्ते पंजाबी अगर मैं बोलता दिल गुस्सा ना कर, गुस्सा करने वाली गल नहीं, असल गल आला। तो गल ये है कि अगर वो मैंने पता है कि तुसी आना नहीं, क़यामत के दिन तक नहीं आना, तो बाकी इंशाल्लाह ताला मैंने उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर दे विच सिलसिला शुरू हो जाऊगा। और मैं तेरे जमात तेरे आलम आ सारे मिर्जा मसूद आना ही कोई नहीं, तो इंशाल्लाह ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला यूट्यूब ते साडी बहस होगी, गल्लां बातां होंगी, तो उस वक्त दुनिया पता लग जाएगा हकीकत दा। असी वन बाय वन हर जिहड़ा साडा इख्तलाफ आ पेश कोई मुझसे मौदा है या खिलाफत की हकीकत है या कुदरत सानिया है और जो भी है इख्तलाफी मौज़ूआत हैं, इस पर हमारी बात होगी। इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हो जाऊंगा यूट्यूब पे और इंशाल्लाह ताला। और जमाती अहमदिया, अब मैं क्या नाम लूँ, क्या कहूँ, जमाती अहमदिया में लाहौरी भी आते हैं, कादियानी भी आते हैं, इस्लाम पसंद भी आता है और भी आते हैं। अब फिर कहना पड़ता है कि जमाती अहमदिया कादियान के आलम भी आ जाए, फिर कोई ना कोई आएगा ही ना, तो इंशाल्लाह ताला लोग सुन लेंगे, देख लेंगे हकीकत क्या है। मेरे ख्याल जवाब काफ़ी है मेरा। इसके बाद मैं सच का सफर की जो इंतजामिया है इस वक्त ज़हूर साहब से कहूंगा कि ये जो सवाल मैं नहीं जवाब दे सका, इन सबको नोट कर लें। अब काफ़ी टाइम हो गया है, इस वक्त 4 बजने वाले हैं जर्मनी में, तो ये सिलसिला तो सवालों का नहीं ख़त्म होगा, फिर मेरी अपनी दीगर मसरूफियात भी हैं, मेरे और भी काम होते हैं, तो आप इन सब सवालों को नोट कर लेना। और ये जो आज तो हमारा इंटरव्यू है, सवाल आ चुके हैं जो जिनके मैं जवाब दे चुका हूँ, इनका बेहतर ये है कि अगर लंबी ये एक वीडियो बने तो उसको पार्ट 1 पार्ट 2 कर देना, ताकि
छोटी वीडियो या छोटा इंटरव्यू सुनना लोगों के लिए आसानी भी होता है और सुन भी लेते हैं। लंबी जो होती है ना वो उनको बस 2-2.5 घंटे की उनको बनती है, तो उसका फिर टाइम ही नहीं लोगों के पास ना। लोगों के पास तो किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं, कुरान करीम पढ़ने के लिए टाइम नहीं। वो इतना जंबा अब्दुल गफ्फार जंबा के इंटरव्यू 2-2 घंटे दे कितने उस होंगे। इस वक्त मैं अर्ज करूंगा कि जो सुन के देख लेना कहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 हो सकता है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ट्यूसडे है उसमें फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाकी मैं अपने अहमदी दोस्त और अपने गैर अहमदी दोस्त में कहना पड़ता है, मैं आमन नज़ीर से भी मदद करूंगा कि मेरी बात का गुस्सा ना करना। जितने भी इस वक्त मेरे इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए सुन रहे हैं, मेरे लिए सारे मुअज़्ज़ज़ हैं। आप लोगों ने मिर्ज़ा साहब को मानना नहीं मानना ये आप लोगों के अमाल हैं, अपने अकायद हैं, इसकी जवाब दे आप होंगे क़यामत के दिन, मैं नहीं होगा। बल मैं आपसे यही कहूँगा कि जिन लोगों ने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की किताबों से इनकार किया या तकज़ीब की, आज उनका ज़की ग़ुलाम बहुत खड़ा हुआ है। तो आप सोचिए, गौर करें, तकवा के साथ, नेक नीति के साथ सोचें। आप कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का दावा गलत था, मैं कहता हूँ कि नहीं ठीक था। मुझे जुटला दें, मेरी डिवाइन थ्योरी को जुटला दें, उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा। बल्कि कि आमन नज़ीर साहब इससे बड़ी पैसा करने की क्या जरूरत है। मैं छोटी सादा जी गल तुहाडे अगे रख रहा कि मेरा एक डिवाइन थ्योरी है, इनू गलत करो। और ये उन्होंने इल्हामी निशानियां ते ये एस्टैब्लिश होया है। मैंने खुदा ने जिहड़े दसियां इल्म दिता है, मैं तो फलसफे का उम्मी इंसान हाँ, ना मजहब मैं जानना, वो एस्टैब्लिश हुआ, मैं लिखा है। चैलेंज करें, उसको झूठा साबित कर दूं। उसके बाद मिर्ज़ा साहब भी गया, मैं भी गया, झगड़े ही खत्म हो गए। मैं भी तुहाडे नाल, पूरी जमात तुहाडे नाल ही आ जाएगी इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। लेकिन आप ये सच को झूठ कर नहीं सकते, ना इस डिवाइन थ्योरी को झुला सकते हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो होगा ट्यूसडे, उस पर इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आप सबके सवालों के जवाब भी दूंगा। मैं फिर आखिर में कहता हूं, आखिर पे फिर मैं कहता हूं कि अपने जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, गैर अहमदी मुसलमान कहना पड़ता है कि तफरीक बन चुकी है कि अहमदी मुसलमान, गैर अहमदी मुसलमान। और अहमदियों को तो तुम सब लोग, गलती है आप लोगों की, गैर मुस्लिम करा के बैठे हुए सब गलत बातें हैं। अब देखें सियालकोट में क्या हुआ है। क्या ये आमिर नज़ीर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये इस्लाम है? क्या कुरान करीम की ये तालीम है? नबी उम्मी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न, ये रवैया था, ये सलूक था, वो ये क्या करते थे अपनी जिंदगी में? अगर वो ये करते या सहाब ये करते, क्या इस्लाम फैलता? मैं एक छोटी सी मिसाल दी है, ये दुख वाली बातें हैं। 3 दिसंबर को जो वाकया सियालकोट में हुआ, मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ, आमिर नज़ीर साहब को मैं बता रहा हूँ, मैं उस दिन से जो वाकया सुना तो मुझे पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी होने लग गई। और मुझे मुसलमान कहना भी अपने आप को शर्मिंदा होना शुरू हुआ। इस किस्म के मुसलमान की मैं क्या मुसलमानी ये बन गई है कि ये लोग काम करते फिर रहे हैं। उम्मीद है मेरी ये बात सुनेंगे, गौर करेंगे। लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, कुरान करीम हमारे पास है, आसम की अहदीस सही हमारे पास है। मेरा सब को नहीं मानते, ये दोनों ज़राए तो हमारे पास हैं, उसमें उसकी रोशनी में मेरे दावे की बात करें, डिवाइन थ्योरी की बात कर लें, और मेरे दावा ज़की ग़ुलाम होने का है उसकी बात कर लें। मेरे दावे के साथ, मेरी डिवाइन थ्योरी के साथ इंशाल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के दावे का फैसला हो जाए। मैं एक सादा सा बात आप लोगों के आगे कर रहा हूँ। मेरी बातों का जितने भी मुसलमान भाई इस वक्त मेरे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, मेरे लिए सब मुअज़्ज़ज़ हैं। ठीक है, उन्होंने मिर्ज़ा साहब को नहीं माना, ये उनकी गलती थी, लेकिन बाहर गलतियाँ होती हैं इंसानों से, गलतियाँ की इस्लाह भी हो सकती है। मैं उनके ही मौज़ के ग़ुलाम हूँ। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मामला उम्मत मोहम्मदिया की तफरीक ख़त्म होनी चाहिए। अगर हम इस तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे, दीन इस्लाम जो वादा आसम से अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा दीनल कुल्ली, इसका नज़ारा फिर हम तो नहीं, क़यामत तक फिर मुसलमान तो नहीं देख सकते। ये अपनी रसवाइयों में, अपनी झगड़ों में पड़े रहेंगे। उम्मीद है मेरी बातों का बुरा नहीं मनाएंगे। अहमदी भाई भी मेरे मुअज़्ज़ज़ हैं सारे, गैर अहमदी मुसलमान भाई, अहमदी मुसलमान भाई सारे मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं। सबकी मैं दिल से इज्जत भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन झगड़ों का मसला हो जाए ताकि दीन इस्लाम का भला हो, आलम इस्लाम का भला हो। आज क्या आलम इस्लाम का हाल है दुनिया में? वो हमारी है कोई औकात? और इस्लाम क्या, हम सब लोग दहशतगर्द के तौर पर हमें ट्रीट किया जाता है सारी दुनिया में? कुछ सोचो इस बात पर। मिर्ज़ाइयों पर कुहाड़े चला के और दूसरे फिर के कोई शिया को सुन्नी, असी क्या कर दे? इस्लाम का शिकार क्या करके आमिर नज़ीर साहब बड़ी मस्त के साथ हम इस्लाम का क्या करके बैठे हुए हैं? अल्लाह ताला आप सबको समझ दे, तौफीक दे, मुझे भी दे। हम सब बैठ के इन लड़ाइयों को बढ़ाएं ना, इनको खत्म करें।
اور ایک کتاب ہے ہمارے پاس قرآن کریم, ایک نبی ہے ہمارا میرا صاحب اس کے غلام ہیں, ان کی غلامی کا دعویٰ ہے. تو اگر وہ سچے ثابت ہوتی ہیں تو ان کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ میرا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عثمان یا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا ہے. تو اگر میں سچا ہوں تو وہی ہوں جس کی آنکھ سے نے خبر دی تھی امت محمدیہ کو. اگر میں صادق ہوں, اگر ڈیوائن تھیوری بالکل سچی ہے, تو پھر اس میں مجھے ماننے کا کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا, اس کا نقصان نہیں ہوگا, آپ کی آخرت صحیح ہو جائے گی. تو باہر یہ سنجیدہ باتیں تھیں آخر میں نے آپ لوگوں سے کہی ہیں. آخر پہ میں محترم ظہور صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور دعوت دی, اور میں سچ کا سفر کے پروگرام میں آیا اور میں نے خیالات کا اظہار کیا. تو باقی پھر میں ظہور صاحب سے کہوں گا کہ جتنے بھی سوالوں کے جواب میں نہیں دے سکا ادھر آ گئے ہیں, ان سب کو نوٹ کر لینا. تو اور اگر ہو سکے تو میری طرف بھیج دیں تاکہ میں نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جواب دوں گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور, آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اور ہم اس سچ کے سفر پروگرامز کو اختتام کرتے ہیں یہاں پر. اور جیسے حضور آپ نے ارشاد فرمایا, کیونکہ کافی لمبا پروگرامز ہے تو ہم اس کے 2 یا 3 پارٹس کر لیں گے, اور باقی جن لوگوں کے سوالات کے جوابات ہم نہیں دے سکے ان کے سوالات ہم نوٹ کر لیں گے, انہیں اگلے ہفتے شامل کر لیا جائے گا. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.